رب کو محبوب پسند آیا قرینہ میرا، دین کو پار لگاتا ہے سفینہ میرا، کام آیا ہے تو بس خون پسینہ میرا، کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا، یہ سمجھ لو پدر غالب کل غالب ہوں، تم تو طالب ہو نبی کے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ میں ہوں ابو طالب۔ پروگرام خصوصی طور پر قائم ٹی وی پر دیکھا جا رہا ہے، جو کہ کراچی میں اس وقت منعقد ہو رہا ہے، اور عنوان ہے یقیناً جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو میں 6 مصرے میں پیش کر دیتا ہوں اپنے پیش لفظ میں۔ تو پیش قرآن ہے تمہید ابو طالب کی ہے الحمد نے تائید ابو طالب کی، ہے محمد کی خوشی دید ابو طالب کی، شغل احمد کا بنا دید ابو طالب کی، روئے حیدر پہ نظر کرنا عبادت ٹھہرا، باپ کو دیکھنا حیدر کی زیارت ٹھہرا۔ تو ہمارا عنوان ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے، اور اس پروگرام میں ہم بات بھی کریں گے۔ اور اس پروگرام میں خصوصی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام علامہ سید محمد اون نقوی صاحب، جو کہ آپ نے بارہا یقیناً پاکستان میں جب علماء کرام کے ساتھ پروگرامز کا جب پرائیویٹ چینلز پر آغاز ہوا، تو ہم نے بارہا مختلف پروگرامز میں اوائل میں دیکھا ہم نے محمد اون نقوی صاحب کو کہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے پاکستان بھر میں پیغام پہنچایا اہل بیت کا مختلف ٹی وی چینلز پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم حضور، کیسے مزاج ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ تو بلا کسی تمہید ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا اور ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اور تو پہلے ہی سوال علامہ صاحب سے میں کرتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ تقیہ کیا ہے؟ ذرا قرآن سے استدلال فرمائیے گا کہ قرآن میں کن شخصیات کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے تقیہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قائم ٹی وی کا، آپ کا اور پس کیمرہ تمام احباب کا شکریہ ادا کروں گا، اور خاص طور پہ قائم ٹی وی گزشتہ 2-3 سال سے جو قوم میں اویئرنیس پیدا کر رہا ہے مذہبی حوالوں سے، اور خاص طور پہ نوجوانوں میں، اور اچھوتے عنوانات لے کر آتے ہیں اور بہت ہی منفرد پروگرام کرتے ہیں، تو میں شکریہ بھی ادا کروں گا اور سلام بھی پیش کروں گا تمام احباب کو۔ گزارش یہ ہے کہ تقیہ بنیادی طور پر قرآن مجید میں اس کا بارہا ذکر موجود ہے، اور تقیہ صرف اور صرف وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں جان کو خطرہ ہو، ایمان بچ رہا ہو۔ مثال کے طور پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ظلم کیا جا رہا تھا اور ان سے کہلوایا جا رہا تھا وہ جملہ کہ جو ظاہری طور پر کفریہ جملہ تھا، اور وہ ان کو اس طرح سے ظلم کر رہے تھے، زد و کوب کر رہے تھے کہ آپ نے وہ جب جملہ کہہ دیا بالامر مجبوری، تو بہت سارے لوگوں نے بعد میں اعتراض کیا کہ سرکار انہوں نے وہ جملہ کہہ دیا کہ جو کہنا نہیں چاہیے تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلال نے حق کہا، سچ کہا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان کو جہاں خوف ہے اس انداز سے، اور وہاں آپ کا ایمان بھی بچ رہا ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق ہے قلب سے، دل سے، کہ جب آپ دل سے اقرار کر رہے ہیں اور مجبوراً بالامر مجبوری آپ کو زبان سے کوئی ایسا جملہ کہنا پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں وہ تقیہ جائز ہے۔ ایک مثالیں نہیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وہ ان کی والدہ گرامی نے گویا صندوق بنوایا، اور جس شخص سے وہ صندوق بنوایا جا رہا تھا، جس کا لقب ہی بعد میں مومن آل عمران پڑ گیا، اس سے وہ جب یہ صندوق بنوایا جا رہا تھا، تو اس نے آ کر فرعون سے شکایت کرنا چاہیے۔ جب فرعون کے دربار میں پہنچا تو اس کی زبان بند ہو گئی، بول نہیں پا رہا۔ فرعون نے اس کو گویا مار لگوائی، پٹوایا، اور اس کے بعد جب وہ باہر نکلا تو بولنے لگا۔
پھر دوسری مرتبہ شکایت کرنے گیا حضرت موسیٰ کی ماں کی کہ وہ تو بچہ پیدا ہو گیا گویا کہ جس کی وجہ سے تو نے ہزاروں بچے قتل کرائے. تو اس وقت پھر اندر گیا کہ اس نہ معلوم مجھے کیا ہو گیا تھا. پھر زبان بند ہو گئی. پھر فرعون نے اس کو گویا پٹوایا, باہر نکلا. 3 مرتبہ جب اس کے ساتھ یہ ہوا تو اس نے پھر دل سے حضرت موسیٰ اور رب موسیٰ پر ایمان لایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا, دل سے ایمان لایا. اس کے بعد اللہ نے اس کو لقب ہی قرآن میں مومن آل عمران کے نام سے جو ہے وہ, اور پھر مومن آل فرعون جو اس کا لقب پڑا. تو اس لحاظ سے اس نے اپنے ایمان کو دل میں رکھا اور ظاہراً اقرار کیا فرعون کی بات کا. تو اس لحاظ سے اللہ نے اس کو مومن آل فرعون قرار دے دیا. تو ہر وہ عمل کہ جس سے آپ کا ایمان بچ رہا ہے اور آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ جان بچانا چاہتے ہیں تو اس موقع پہ تقیہ جائز ہے. خوبصورت گفتگو اس وقت جاری و ساری ہے اور ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. جناب ابو طالب کے حوالے سے حضور بات ہو رہی ہے اور میں اپنے ناظرین کے لیے بھی میں دوسرا سوال رکھنے لگا ہوں کہ جناب ابو طالب کے حوالے سے بتائیے کہ ان کا منصب, ظاہری طور پر ان کا منصب کیا تھا؟ وہ بڑے سوالات بھی اٹھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہی. آپ نے کیونکہ منصب کی بات کی تو پہلے تو میں, کیونکہ آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پروگرام میں تقیہ کا سوال کیا, تو میں ایک جملہ اس میں عرض کر دوں, اور وہ یہ کہ جناب ابو طالب نے قطعاً تقیہ نہیں کیا, اس لیے کہ نہ ان کی جان کو خطرہ تھا اور نہ ان کے ایمان کو خطرہ تھا. سید العرب تھے جی, انہوں نے کوئی تقیہ نہیں کیا. دیکھیے تقیہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی ان کے اوپر تلوار لے کے کھڑا ہو کہ تم اپنے بھتیجے کی سرپرستی نہ کرو, اگر تم نے ان کی سرپرستی کی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. ان کا تو کردار اس کے برعکس ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بستر رسول پر بار بار سلواتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. اور پیش کرتے ہیں کہ قتل ہوں تو میرے بیٹے قتل ہو جائیں, لیکن یہ بچ جائے جسے یتیم عبداللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. تو جناب ابو طالب نے اپنی زندگی میں تقیہ کا بالکل اظہار نہیں کیا, جبکہ شریعت اور دین اس کی اجازت دیتا تھا. رہا سوال آپ کا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے, تو میں صرف ایک جملے میں عرض کروں گا کہ جناب ابو طالب اپنے زمانے کے حجت خدا تھے. سبحان اللہ, سبحان. جناب ابو طالب حجت خدا ہیں. اب اگر اس کی تھوڑا ہم گہرائی میں جائیں تو میں عرض کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوتھے آسمان پہ جانے کے بعد سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک, اعلان رسالت تک, یہ جو پیریڈ بنتا ہے یہ 500 سال کا بنتا ہے. 500 سال کے پیریڈ میں اگر ظاہری طور پر کوئی نبی نہیں ہے, کوئی حجت خدا نہیں ہے, تو یہ چینل کیونکہ آپ کا کینیڈا بیس کرتا ہے, اس لیے میں ایک سوال کروں گا کہ کینیڈا میں رہنے والا ایک بچہ, ایک مسلمان یہ سوال کر سکتا ہے کہ جناب یہ جو 500 سال کا پیریڈ ہے حضرت عیسیٰ سے لے کر حضور پاک کی بعثت تک, اس میں ظاہراً کوئی نبی یا حجت خدا نہیں ہے, تو اس عرصے میں پیدا ہو کے مرنے والا ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں سوال کر سکتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے؟ مجھے تو کوئی ہدایت کرنے والا تھا ہی, مجھے تو کوئی راہ راست پہ لانے والا تھا ہی نہیں, مجھے تو کوئی خدا بتانے والا تھا ہی نہیں, مجھے تو کوئی دین بتانے والا تھا ہی نہیں. تو آواز قدرت آئی کہ میں نے اپنی حجتیں تو رکھی ہوئی تھی, تم نے پہچانا نہیں. سبحان اللہ, سبحان. اور وہ ساری کی ساری حجتیں وہی ہیں جو حضرت ابو طالب سے لے کر اور حضرت عدنان تک یہ سلسلہ ہے جو حضرت گویا بنی ہاشم کا سلسلہ ہے, جسے ہم آبا و اجداد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. تو حضرت عدنان سے لے کر حضرت ابو طالب تک یہ بھی پورا پیریڈ 500 سال کا ہے, اور یہ سارے کے سارے حجت خدا تھے. سبحان اللہ, سبحان. یعنی حضرت عدنان, حضرت نزار, حضرت کیدار, اور اس کے بعد ہوتے ہوتے حضرت ہاشم, اور حضرت ہاشم سے حضرت عبد المطلب, پھر حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب, جو یہ دونوں سگے بھائی ہیں. یعنی حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سگے بھائی ہیں ماں اور باپ کے اعتبار سے, یعنی حقیقی بھائی ہیں. ایک مولا علی کے بابا بنے, ایک نبی پاک کے بابا بنے, یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں. تو یہ سلسلہ آیا یہاں تک. تو یہ جو 500 سال کا پیریڈ ہے اس میں یہ سارے بنی ہاشم
یعنی حضرت عدنان سے لے کے حضرت ابو طالب تک سب حجت خدا تھے ماشاءاللہ. اور یہ وہ تھے کہ جو کبھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. کیا بات. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے دین سکھایا, جنہوں نے بتایا کہ حقیقت اسلام کیا ہے. اس کی ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں, لیکن آپ نے کیونکہ سوال کیا کہ عظمت جناب ابو طالب کی, تو بنیاد یہ کہ وہ حجت خدا تھے. کیا بات. اچھا حضور, بس ایک سوال اور میں اسی سے, کیونکہ گفتگو بڑھ گئی ہے اور سوال میرے ذہن میں آ گیا تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ جناب ابو طالب کی وہ جو سنت ہے, یعنی کہ بہت سارے ایسی روایت ملتی ہیں کہ جناب ابو طالب نے جو کلمات ادا کیے وہ قرآن میں شامل ہو گئے, اللہ نے ان کو منتخب فرمایا, اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو سنت تھی پھر اس کو دین کا حصہ بن گئے, شریعت کا حصہ بن گئے. تو اس کے حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈال دیجیے. جی, یہ تو بہت اہم سوال ہے کہ دیکھیے جناب ابو طالب دعوت ذوالعشیرہ تو ابھی بہت بعد ہے. اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو جب حضرت عبد المطلب, دیکھیے جب بھی کسی شخصیت کے اوپر بات کی جاتی ہے تو اس کے 3 پہلو ہوتے ہیں. یا تو اس کے آبا و اجداد ہوتے ہیں, یا اس کا خود اپنا کردار ہوتا ہے, یا اس کی اولاد کا کردار ہوتا ہے. آبا و اجداد کو ماضی کہا جاتا ہے, خود کو حال کہا جاتا ہے, اولاد کو مستقبل کہا جاتا ہے. حضرت ابو طالب کے آبا و اجداد دیکھیں تو تمام انبیاء ہیں, تمام اوصیاء ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابو طالب کے جو جد اعلیٰ تھے جناب نزار, حضور پاک نے جب پہلا اور آخری ظاہری حج کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے سوال کیا کہ سرکار یہ فرمائیے کہ یہ جو حدود مکہ, پھر حدود منی, پھر حدود عرفات, اگر دوسری طرف سے گھوم کے آئیں گے تو عرفات, پھر مزدلفہ مشعر الحرام, پھر منی, پھر مکہ, یہ حدود ہیں. ہم اس وقت مثال کے طور پہ رضویہ کے امام بارگاہ میں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں تو امام بارگاہ کی ایک حد ہے کہ جناب یہاں تک یہ امام بارگاہ کی حد ہے, پھر یہاں مسجد کی حد ہے, پھر یہ امام بارگاہ کی حد ہے, جنت البقیع کی حد ہے. تو یہ حدود عرفات و منی و مزدلفہ اور مکہ حضور سے سوال کیا صحابہ نے حج کے بعد کہ یہ کس نے قائم فرمائی, تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے دادا حضرت نزار نے قائم فرمائی. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ ظاہر طور پہ تو نبی نہیں تھے, کہا کہ ہاں نبی تو نہیں تھے. کہا کہ پھر انہوں نے اپنی مرضی سے قائم فرمائی یا اللہ کی مرضی سے قائم فرمائی. تو حضور کا جملہ سیرت ابن ہشام میں موجود ہے, فرماتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد کوئی کام بغیر مرضی الہی کے کرتے ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب آپ انداز لگائیے کہ جب وہ کوئی کام مرضی الہی کے بغیر کر ہی نہیں رہے تو جو مرضی الہی کے بغیر کام نہ کرے ہم اسی کو حجت خدا کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضور کے آبا و اجداد نے تو حضرت نزار نے قائم فرمائی. تو آج میں آپ کے قائم ٹی وی کے ذریعے سے بہت سارے ہمارے بھائی برادران اہل سنت بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کے دادا, آپ کے پردادا, آپ خود, آپ کے والد جو حج پہ جا رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, بریلوی ہیں, شیعہ ہیں, قادری ہیں, نقشبندی ہیں, چشتی ہیں, جو بھی ہیں, آپ جتنے بھی مسلکوں کے حامل مسلمان ہیں حج کر رہے ہیں, انہی حدود پر حج کر رہے ہیں کہ جو حدود حضور کے دادا نے قائم فرمائی تھی. اب اگر حضور کے آبا و اجداد کافر ہیں تو پھر یہ آپ کا حج باطل ہو جائے گا, اور آپ کا حج نہیں بھائی, آپ کے آبا و اجداد کا حج باطل ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہٰذا حضور کے آبا و اجداد جو تھے وہ حجت خدا تھے. خود جناب ابو طالب علیہ السلام حجت خدا تھے, بغیر مرضی الہی کے کوئی کام نہیں کرتے تھے. لہٰذا ہم جتنی ان کی تعریف اور عظمت بیان کریں وہ کم ہے. حضور گفتگو اتنی شاندار اور ماشاءاللہ آپ اتنے جناب ابو طالب کے حوالے سے اتنی سحر حاصل گفتگو فرما رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا توقف چاہیے ہوگا کہ ہمارا مجبوری بھی ہے, ہم بریک لے رہے ہیں. میں ہوں ابو طالب پروگرام کے ساتھ, جڑے رہیے گا. اس چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. میں ابو طالب ہوں, 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 میں ابو طالب. دوبارہ سے خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں ہوں ابو طالب میں. اور بریک سے پہلے جناب ابو طالب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی مسلسل, اور علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے جناب ابو طالب کے حوالے سے ان کی فضیلتیں, ان کے واقعات.
تو دوبارہ سے سلسلے کو جوڑتے ہیں اور علامہ صاحب کی خدمت میں سوال میں جناب ابو طالب کے حوالے سے کرنے لگا ہوں۔ حضور، بچوں کا بھی یقیناً سوال ہوتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سورہ آل عمران ہے، اور جناب ابو طالب کا نام بھی اس میں گرامی بھی، اس میں مقدس بھی عمران ہے۔ تو یہ بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے اور بچوں کے لیے بھی، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا، تو یہ سورہ آل عمران کس کی شان میں نازل ہوئی ہے قرآن پاک میں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور کیا کریں، بات ایسی ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے۔ آپ کے پہلا سوال جو دعوت ذوالعشیرہ والا تھا، وہ اس پر ہم گفتگو نہیں کر سکے، اس لیے کہ وہ اہم سوال بھی ہے، اور ہمارے بچوں کو، ہماری قوم کو، ہماری ملت کو، نہ صرف تمام مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں ان دونوں سوالات کو اس طرح سے جوڑ کر اس کا جواب عرض کروں کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جناب ابو طالب کیونکہ حجت خدا ہیں، لہٰذا جب حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن مبارک 6.5-7 سال کا تھا، اس وقت حضرت عبد المطلب کے جو کہ مرد قریش ہیں، مومن قریش ہیں، جب 6.5-7 سال کے تھے حضور پاک، تو حضرت عبد المطلب کے وصال کا ٹائم تھا، اور انہوں نے یہ جملہ کہا اپنے بیٹوں کو بلا کر کہ اے میرے فرزندو، میں اب اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ دیکھیے، یہ بات نہیں کوئی کہہ سکتا جب تک کہ اسے القا نہ ہو، جب تک کہ اسے الہام نہ ہو۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ حجت خدا تھے، انہیں پتہ تھا۔ بٹھایا اپنے بیٹوں کو، 9 بیٹوں کو بٹھایا اور فرمایا اپنے پوتے سے کہ اے یتیم عبداللہ، میں تمہیں اپنے بیٹوں کے سامنے لا رہا ہوں، ان میں سے جس کی چاہو گود کو اپنے لیے سرپرستی کے لیے قبول کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، سب کو پتہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حضور جو ہیں وہ خلقت میں رحمت ہیں، یہاں آ کے رحمت نہیں بنے۔ وہ ایک دن کے ہیں تو بھی رحمت ہیں، ایک منٹ کے دنیا میں ہیں تو بھی رحمت ہیں، اور عالم بالا میں تو ہزاروں سال، نہ معلوم ہمیں اربوں سال کب سے وہ ہیں نور کی حیثیت میں، وہ تب بھی رحمت ہیں۔ 6 سال کے ہیں تب بھی رحمت ہیں، 6.5 سال کے ہیں تب بھی رحمت ہیں، 7 سال کے ہیں تب بھی رحمت۔ رحمت للعالمین اپنے ایک ایک چچا کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور سب سے آخر میں حضرت ابو طالب تشریف فرما تھے۔ آپ دیکھتے ہوئے آئے اور حضرت ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں جملہ کہوں گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ رحمت للعالمین جو خلقت میں رحمت ہیں، رحمت للعالمین جنہیں اپنے لیے رحمت سمجھیں، انہیں ابو طالب کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ سرکار کی گود میں بیٹھے اور یہ بتایا کہ دادا، میں انہیں اپنے لیے قبول کرتا ہوں۔ اور یہی سبب ہے کہ حضرت ابو طالب کہ جن کا قرآنی نام عمران ہے، مکے اور مدینے کا نام ابو طالب ہے۔ اچھا، اب ابو طالب کیوں ہے، یہ بھی ایک بحث ہے۔ ابو علی کیوں نہیں ہے، ابو جعفر کیوں نہیں ہے، یا حضرت عقیل کے نام سے ابو عقیل کیوں نہیں ہے، یہ ابو طالب ابو طالب ابو طالب ہی کیوں ہے، اس میں بھی راز ہے۔ دیکھیے، اس گھرانے کے ایک ایک پہلو اندر اپنے ہزاروں راز رکھتا ہے۔ دیکھیے نا، حضرت عمران کو ابو طالب ابو طالب ابو طالب کہہ رہے ہیں، ان کے بڑے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے بعد عقیل تھے، ان کے بعد جناب جعفر تھے، ان کے بعد جناب علی علیہ السلام ہیں، تو ابو علی، ابو جعفر، ابو عقیل نہیں کہتے۔ اس میں راز بس ایک جملہ عرض کر دوں، کیونکہ موضوع اتنا کھلتا ہے یہ کہ بات لمبی ہو جاتی ہے، کہ جناب طالب نے ایک ایسی خدمت سر انجام دی تھی، اسلام کے پہلے شہید ہیں جناب طالب۔ جب مکے کی جنگ کرنے، کفار مکے سے مدینے جا رہے تھے بدر کی جنگ کرنے، تو جناب عقیل اور جناب طالب تھے اس لشکر میں، اس لشکر کے ساتھ رہتے تاکہ حفاظت رہے۔ تو ابو جہل کو کسی نے جا کے اطلاع دی کہ بھائی وہ تو مخبر بن کے جا رہے ہیں، وہ جا تو تمہارے ساتھ رہے، نعت نبی کی پڑھ رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے آ کر اس وقت واقعی دیکھا کہ ہاں یہ تو طالب نعت پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت جناب طالب سے جنگ کی اور جناب طالب شہید ہوئے، اور وہ اس مکے کی گھاٹیوں میں جو پہاڑی تھی اس میں ان کی لاش کو گرا دیا گیا، کیونکہ وہ پہلے شہید ہیں
اس حوالے سے، اس لیے اللہ اس کا بدلہ کیا دیتا ہے کہ اب جب بھی عمران کا نام آئے گا تو عمران نہیں بولیں گے لوگ، ابو طالب ابو طالب ابو طالب، سبحان اللہ، یہ طالب تم نے میری خاطر جان دی، اب قیامت تک تمہارے ہی نام سے تمہارے بابا کا نام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جناب ابو طالب کا قرآنی نام عمران ہے۔ تاریخ عرب میں صرف 3 عمران گزرے ہیں، یا جناب مریم کے بابا، یا جناب موسیٰ کے بابا، یا جناب علی کے بابا۔ سبحان اللہ۔ پوری تاریخ عرب میں صرف 3 عمران گزرے۔ اچھا، آیت ہے سورہ آل عمران ہی کی، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اللہ نے کسی انبیاء کے نام پر اس سورہ کا نام نہیں رکھا۔ اچھا، یہ بھی بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ سوروں کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم کر کے لکھوائے ہیں۔ سورہ بقرہ کا نام، سورہ نساء کا نام، سورہ آل عمران، جتنی بھی سوریں ہیں، جتنی بھی 114 سوریں ہیں، ان کے نام اللہ کے حکم سے رکھے گئے۔ تو اللہ نے آل عمران نام رکھوایا، حالانکہ اس میں اور انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، اور نبی کے نام سے سورہ کا نام نہیں رکھا۔ تو شاید اللہ تعالیٰ کا اس میں راز اور مصلحت یہ رہی ہو، جو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، کہ اور انبیاء کے کردار کو مسلمان قاری قرآن، حافظ قرآن، تراویح پڑھنے والا مسلمان بھولے گا نہیں۔ اگر بھولے گا تو ابو طالب کے کردار کو بھولے گا، جن کا نام اصل میں عمران ہے۔ تو اللہ نے سورہ کا نام ہی آل عمران رکھ دیا، تاکہ جب سورہ پڑھے گا تو اسے اس آیت پر پہنچے گا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ہم نے انتخاب کیا آدم کا، چنا نوح کو، چنا آل ابراہیم کو، اور چنا آل عمران کو۔ تو جب مسلمان پہنچے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آل عمران کون ہے، تو انتخاب کیا ہے؟ دیکھیں آیت میں کتنا اللہ کے راز اور مصلحتیں ہیں، اور کتنی عظمت ہے کہ فرمایا کہ آل عمران علی العالمین، یعنی پورے عالمین میں جس آل کا انتخاب کیا وہ عمران کی آل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کے سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ نہ حضرت مریم کے بابا عمران کی آل دنیا میں موجود ہے، نہ حضرت موسیٰ کی بابا عمران کی آل دنیا میں موجود ہے۔ اگر دنیا میں موجود ہے تو صرف ایک عمران کی آل موجود ہے، جسے عمران یعنی ابو طالب کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کی آل کا اللہ نے انتخاب کیا۔ حضور، قرآن کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور سورہ آل عمران کا بھی ذکر ہوا، تو میں حضور اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جناب ابو طالب کے حوالے سے جو جناب ابو طالب کی جو عشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے بھتیجے سے جو عشق ہے، تو وہ جو گفتگو کے درمیان بھی اشعار کی بات آئی، تو جناب ابو طالب بحیثیت نعت گو شاعر، وہ اس کے حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈالیے کہ جناب ابو طالب کا دیوان جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے کئی نعتیں تحریر فرمائی، تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ۔ ہاں، میں عرض کروں کہ جناب ابو طالب پہلے نعت گو شاعر ہیں دنیا میں۔ سب سے پہلی حمد بھی جناب ابو طالب نے کی ہے، سبحان اللہ، سبحان حضور کے دور میں، یعنی انبیاء کے دور کی ادوار کی بات نہیں ہے، حضور کے دور میں سب سے پہلی حمد علی الاعلان جناب ابو طالب نے کی ہے، اور سب سے پہلی نعت جناب ابو طالب نے کہی ہے۔ حمد کیسے کہی ہے یہ بھی میں عرض کر دوں، نعت کیسے کہی ہے یہ بھی عرض کر دوں، کہ جب بھی کبھی ہم خطبہ پڑھتے ہیں، چاہے ہم خطبہ پڑھ رہے ہوں جمعے کا، چاہے ہم خطبہ پڑھ رہے ہوں عیدین کا، چاہے ہم خطبہ پڑھ رہے ہوں نکاح کا، چاہے ہم خطبہ پڑھ رہے ہوں کسی بھی مجلس کا، میلاد کا، یعنی جب بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک حمد خدا سے شروع نہ ہو۔ بے شک، بے شک۔ جب تک آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین کہا، تو جب تک الحمدللہ رب العالمین نہیں کہا جائے اس وقت تک کوئی بھی خطبہ نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ رب العالمین کی ابتدا سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح میں کی ہے۔ یعنی آج اگر کوئی مسلمان عید کا خطبہ بھی کہہ رہا ہے نا، اور اس میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، تو سنت جناب ابو طالب پہ عمل کر رہا ہے، چاہے وہ مدینے کی مسجد میں خطبہ دے رہا ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ میں خطبہ دے رہا ہے، چاہے وہ مجلس میں خطبہ دے رہا ہے، میلاد میں خطبہ دے رہا ہے، نکاح کا خطبہ پڑھ رہا ہے، سب سے پہلے حمد خدا الحمدللہ رب العالمین خطبہ نکاح میں جناب ابو طالب نے کہا ہے۔ میں اس بات پر چیلنج کرتا ہوں کہ خطبہ نکاح
میں الحمدللہ رب العالمین حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ابھی قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا، ابھی کوئی آیت ہی نہیں آئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں سورہ الحمد میں 2 مرتبہ سورہ الحمد کو نازل کر کے گویا یہ دنیا والوں کو بتایا کہ ابو طالب کا یہ فصاحت و بلاغت کا جملہ حمد خدا کا اتنا پسند آیا کہ اسے 2 مرتبہ قرآن مجید میں نازل سبحان کر۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جملہ اللہ کو پسند آیا جو تھا حضرت ابو طالب کا، اور اس نے بار بار قرآن مجید میں نازل کر دیا۔ اچھا چلیں ایک مجلسی نکتہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کسی مسلمان کو یہ برداشت نہ ہو کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو طالب کا جملہ اور اللہ اسے قرآن میں نازل کر دے اپنا جملہ کہہ کے، تو کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ پورا کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، آج بھی لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھنے سے پہلے لوح محفوظ کو پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر وہ خطبہ نکاح میں الحمدللہ رب سبحان العالمین اللہ پڑھا۔ سبحان اللہ، تو اب بتائیے جو لوح محفوظ زمین پہ بیٹھ کے پڑھے وہ حجت خدائی تو ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی گفتگو سے مجھے 4 مصرے یاد آ گئے، میں پیش کرتا ہوں کیونکہ دامن وقت میں یقیناً اچھا آپ لہن میں نہیں پیش کر رہے، لہن میں پیش کریں۔ میں بالکل پیش کر دیتا ہوں حضور کہ کل ایمان کا عنوان نظر آتا ہے، سبحان کل اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان کا عنوان نظر آتا ہے، جو محمد کا نگہبان سبحان اللہ، نظر آتا ہے، کل ایمان سبحان اللہ، سبحان کا اللہ۔ عنوان نظر آتا ہے، جس کا ایمان ہو ایمان ابو طالب پر، جس کا ایمان ہو ایمان ابو طالب پر، بس وہی ہم کو مسلمان نظر آتا ہے، کل ایمان۔ میں ابو طالب ہوں، 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 میں